36 ماہ کی جد و جہد میں جو خفیہ دعوت و تبلیغ کی تھی، 36 کے لگ بھگ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کو ایوریج نکالیں کم و بیش تو ایک شخص ماہانہ رفتار تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ ایوریج، یہ رفتار اور کیفیت 3 برس رہی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا۔ یہ جو انسان کی طبیعت میں عجلت کا عنصر ہے، جلدی کا عنصر ہے، امپیشنس اور بے صبری کا عنصر ہے، پھر جلدی مایوسی کا عنصر ہے، بے یقینی کا عنصر ہے، آج چاہتا ہوں کہ سیرت و سنت مصطفیٰ کے فیض سے آپ کے نفوس سے یہ بے صبری، مایوسی اور بے یقینی اپنی جڑ سے اکھڑ جائے۔ 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا دور شروع ہوا، 4 سال مزید اعلانیہ تبلیغ ہوئی۔ کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور جب آپ کی دعوت و تبلیغ کو 7 سال ہو چکے، 3 برس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا پورا قبیلہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، یہ سب لوگ شیب ابی طالب میں قید کر دیے۔ تحریک اسلام ہے جو براہ راست قیادت مصطفیٰ میں چل رہی ہے۔ ہر رات آپ کو شہید کر دیے جانے کا خطرہ ہوتا۔ رات کو حضرت ابو طالب آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بستر پہ لٹا دیتے، جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر وہاں سے آپ کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتے، اور وہاں کبھی اپنے بیٹے علی کو لٹا دیتے، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی دوسرے بیٹے کو، اور خود رات بھر کھڑے ہو کر رات آنکھوں میں بسر کرتے اور تلوار لے کر محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتے۔ کھانا پینا بھی منقطع، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ تحریک کو چلے ہوئے 7 برس ہو گئے تھے۔ کارکنان تحریک کے ابو بکر جیسے تھے، علی شیر خدا جیسے تھے، فاروق اعظم جیسے تھے، عثمان غنی جیسے تھے، بلال حبشی تھے، یہ میں کیا کیا نام گنوں، تفصیل میں نہیں جانا تھا۔ کارکن اس تحریک کے یہ تھے، قائد ان کا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ تھا۔ 7 برس کے بعد 3 سال قید کر دیے گئے۔ مکہ میں ڈوب کر سیرت مصطفیٰ کی اس پیاری یاد میں کھو کر ان واقعات اور ان ایونٹس کا تسلسل بھی دیکھتے چلے جائیے، اور سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں آپ اپنی مصطفی انقلاب کی تحریک اور آج کے ماحول کا نظارہ بھی کرتے چلے جائیے۔ تحریکیں اسی طرح اٹھتی ہیں، اسی طرح مزاحمتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سازشیں ہوتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے لوگ رکاوٹیں بنتے ہیں، اور اعصاب شکن، بے یقینی، مایوسی پیدا کرنے والے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ مگر قیادت اور کارکن اگر ایمان اور استقامت سے بہرہ یاب ہوں تو پھر وہ ان ساری گھاٹیوں کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 47 برس ہو گئی، قید و بند سے کا زمانہ ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ ناکام ہوا، 40 کے قریب یا تھوڑے زیادہ مسلمان تھے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ نے حالات کا جائزہ لے کر ایک فیصلہ کیا امر الہی سے کہ مصطفی مشن اور اسلام کی تحریک کی منصوبہ بندی تبدیل کی جائے اور اسٹریٹجک چینج کی جائے، نئی حکمت عملی اور نئی منصوبہ بندی وضع کی جائے۔ یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے پہلی تبدیلی اپنی منصوبہ بندی اور اپنی اسٹریٹجک چینج کا پہلا فیصلہ 7 برس کی تحریک کے بعد، بڑی سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا، اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ آؤ اس تحریک کے لیے اب ایک نئے مرکز کی تلاش کی جائے۔ کوشش کی، فرسٹ اٹیمپٹ، اور حبشہ کی پہلی ہجرت کا حکم فرمایا۔ اسے ہجرت حبشہ اولا کہتے ہیں۔ مخالفین نے اس ہجرت کے فیصلے کو فرار اختیار کرنے کے الزام سے تعبیر، کائنات نے فرار اور شکست کے اس الزام کو مسترد فرما دیا، فرمایا یہ ہماری حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ یہ ہجرت حبشہ ثانیہ تھی، مہاجرین کی تعداد 16 پہلی کوشش میں تھی، 83 دوسری کوشش میں تھی۔ وہاں کے حالات کو بھی الٹیمیٹلی اسلامی انقلاب کا مرکز بنانے کے لیے سازگار نہ پایا، تو حضور علیہ السلام نے وہاں کا تجزیہ، تنقیدی جائزہ لے لینے کے بعد خود نہ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اجلاس کیا اور اپنی حکمت عملی میں تیسری تبدیلی فرمائی۔ یہ میں آج بطور خاص کارکنوں کو بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کارکن، جواں ہمت اور استقامت والے کارکن صرف جوش و خروش کے نعروں سے نہیں بنتے، ان کے اندر ہوش، شعور، فکر اور علم بھی پیدا ہونا چاہیے کہ قیادت اپنی تحریک کے مختلف مرحلوں پر ایک وار کرتی ہے، نتائج کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرتی ہے،
انالیسس کرتی ہے، حکمت عملی تبدیل کرتی ہے، وہاں کے حالات کو سازگار نہیں سمجھتی، پھر تبدیل کرتی ہے اپنی اسٹریٹجی کو، حالات سازگار نہیں ہوتے، پھر تیسری بار تبدیل کرتی ہے، حکمت عملی کا بار بار بدلنا، اسٹریٹجک چینج کا بار بار آنا، نئے مراکز، نئے راستے، نئے طریقوں کا بار بار تلاش کرنا۔ یاد رکھو، نہ یہ قیادت کی بے فکری ہوتی ہے، نہ قیادت کی لاعلمی ہوتی ہے، نہ تحریک کی ناکامی ہوتی ہے، نہ مایوسی ہوتی ہے، نہ مستقبل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ امر الہی ہے، اور تحریکوں اور کارکنوں کو بہتر سے بہتر راستے کی تلاش کے ساتھ منزل کی طرف رواں کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بار میرے آقا نے پھر منصوبہ بندی اور حکمت عملی میں تبدیلی کی، اور وہ کیا تھی؟ مشورہ کر کے فرمایا اب طائف کو آزماتے ہیں۔ اور طائف کا سفر تاجدار کائنات نے در حقیقت اور در پردہ ایک نئے انقلاب اسلامی کے مرکز کی تلاش کے سلسلے میں کیا تھا۔ وہاں کے لوگ علمی اور ادبی شغف رکھتے تھے، بہت ادب تھا، شہر میں فصیل تھی، سیکیورٹی میجرز اچھے تھے، انوائرمنٹ اچھا تھا، ایٹماسفیئر اچھا تھا، ذہنی طور پہ لوگ انٹلیکچوئلز تھے، حفاظت کے بندوبست تھے، بہت سارے جغرافیائی اور ذہنی اور فکری عوامل کو دیکھ کر تاجدار کائنات نے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ طائف کا دورہ کیا۔ یہ سفر تبلیغ تھا، حقیقت میں یہ ایکسپیریمنٹ تھا کہ اب اس مرکز کو دیکھتے ہیں۔ دس واز تھرڈ اسٹریٹجک چینج۔